28واں اور 29واں پارہ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ چونکہ آج عرف عوام میں لوگ شب قدر مناتے ہیں اور جمہور کے اقوال کی روشنی میں آج کی رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ ویسے تو احادیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں یعنی 21، 23 اور 25، 27 اور 29 ان راتوں میں شب قدر تلاش کرو، لیکن اس پر اقوال بہت ہیں کہ شب قدر ہوتی کب ہے۔ یہ تو یقینی بات ہے، امت کے اکثر علماء، فقہاء، محدثین اور صوفیہ کا یہ قول ہے کہ یہ ہوتی رمضان شریف میں ہی، رمضان مبارک نہیں ہوتی شب قدر، اور یہ بھی ہے کہ وہ آخری عشرے میں ہوتے ہیں، کیونکہ اس پر کثیر احادیث ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ تو اب شب قدر میں قرآن کو اتارا گیا تو اب شب کا ذکر تو آ گیا، رات کا ذکر آ گیا، لیکن مہینہ کون سا ہوگا؟ تو اس کو بھی قرآن نے ایک مقام پہ واضح کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس قرآن کو ہم نے رمضان کے مہینے میں اتارا۔ مہینہ رمضان کا تھا، رات قدر کی تھی۔ تو قرآن سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ شب قدر ہے رمضان شریف میں، اور احادیث یہ بتا رہی کہ وہ ہے آخری عشرے میں۔ اب آخری عشرے میں سے کون سی رات ہے؟ تو اس کے لیے یہ کہ بھئی ڈھونڈو، تلاش کرو، اور اس کو شب قدر مل گئی جس نے مغرب اور عشاء کی نماز، مغرب عشاء اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی، مغرب بھی جماعت سے پڑھی، عشاء بھی جماعت سے پڑھی، 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں اللہ نے اس کو شب قدر عطا کر دی، اور اب شب قدر کی جو فضیلت ہے وہ اس کو نصیب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شب قدر کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم نے کیا جانا شب قدر کیا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو چونکہ ظاہر میں اس کا یہ کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو اس کے بنتے ہیں 83 سال 4 مہینے۔ یعنی اس رات میں اگر کوئی عبادت کر لے، کم سے کم 2 رکعت پڑھ لے، صرف بنیت شب قدر اگر 2 رکعت بھی پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 83 سال 4 مہینے عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور کوئی زیادہ پڑھ لے تو اور اچھا ہے۔ اب تو چونکہ پورا مہینہ رخصت ہو گیا، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آئندہ اللہ زندگی دے 21، 23، 25، 27، 29 ان طاق راتوں میں جب تراویح کے لیے آیا کریں تو اس وقت بنیت شب قدر جو وتر کے بعد کی نفل ہوتی ہے اس کو کر لیا کریں کہ میں اسی نیت سے پڑھ رہا ہوں، یا پھر مغرب کی نماز کے بعد کی جو 2 سنت کے بعد جو نفل ہوتی ہے اس میں نیت کر لیا کریں کہ میں شب قدر کی نیت سے پڑھ رہا ہوں۔ یعنی اس میں ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ پوری رات پڑھیں گے تو ہی اتنا ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو جتنی توفیق دی، اللہ نے جس کو جتنی توفیق دی وہ اتنا پڑھے، کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 1000 رکعت، درمیان میں 100 رکعت، اب جو جتنا پڑھے گا اس کو اتنا ملے گا۔ یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے
صاحب روح البیان لکھتے ہیں اس میں، اس سورہ مبارکہ کے ضمن میں، کہ یہ ہزار جو ہے نا، ہزار، یہ عرب کا محاورہ ہے. جیسے نہیں ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں آپس میں کہ میں نے 1000 بار تجھے سمجھایا تیرے سمجھ میں نہیں آیا، یعنی بہت زیادہ تجھے سمجھایا. تب اس کا مطلب اگر یہ محاورے کی اگر بات لی جائے تو سمجھ لو کہ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. کثرت بتانا ہے، ہزاروں مہینوں سے افضل ہے. اور اگر عدد مراد لے لیا جائے تو تب بھی کوئی کمی نہیں ہے. اس سورہ مبارکہ کی کثرت بتانا ہے، ہزاروں مہینوں سے افضل ہے. اور اگر عدد مراد لے لیا جائے تو تب بھی کوئی کمی نہیں ہے. اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کی وجہ یہ بنی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال آیا کہ اور انبیاء کرام کی امتوں کی عمر بہت طویل ہوئی، کوئی 500 سال، کوئی 1000 سال کا ہوا، کوئی 300 سال کا ہوا، یعنی ایسی لمبی لمبی عمر لوگوں نے پائی. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عمر مختصر ہے، 60-70 سال میں تو اکثر لوگ چلے ہی جا رہے ہیں آج کل. اور جو لوگ اگر 60 سے زیادہ جی لیں تو سمجھ لیں کہ پھر کرم کی بات ہے، اچھی خاصی عمر ان کی ہے. 80 کے بعد مشکل سے کوئی جی پاتا ہے، بہت کم لوگ 90 تک یا 100 تک جاتے ہیں، بھی ان کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احساس ہوا کہ ان کی عمریں بہت زیادہ، میری امت کی عمر کم، تو وہ لوگ سینکڑوں سال عبادت کر رہے ہوں گے اور میری امت کی عبادت کم ہوگی. دیکھو امت سے پیار کتنا ہے. سوچ رہے تھے، خیال آ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب پر پھر سورہ قدر نازل فرمایا. پیارے حبیب، آپ کی امت کو ایک رات ایسی دیں گے سال میں کہ اگر اس میں کوئی عبادت کر لے تو پھر اس کو 1000 مہینے سے زیادہ. اچھا، یہ 1000 مہینے کی قید نہیں ہے کہ 1000 مہینے کے برابر ہے، خیر من 1000 شہر، یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. اب کتنی بہتر ہے یہ بہتر کرنے والا جانتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس میں عبادت کر لو، کچھ کر لیں، اس میں عبادت کریں. اور دوسری وجہ شب قدر کے ملنے کی یا اس سورہ پاک کے شان نزول کی یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ اکثر بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرنے کو پسند کرتے تھے. بلکہ حضور علیہ السلام کہتے بھی تھے کہ اکثر بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیا کرو، کہ جب تم ان کے واقعات بیان کرو گے تو ان واقعات میں بڑی عبرت ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک دن صحابہ کرام کی محفل میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا. وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے، نیک بندے، ولی تھے. ان کا نام تھا شمعون. ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی کہ انہوں نے 1000 مہینے تک، 1000 مہینے تک انہوں نے روزے رکھے، راتوں کو نفل نمازیں پڑھی، اور 1000 مہینے تک انہوں نے جہاد بھی کیا. 1000 مہینے کے روزے، 1000 مہینے کی راتوں کی عبادت، اور 1000 مہینے انہوں نے جہاد کیا. تو کفار کے ساتھ جب وہ جہاد انہوں نے کیا تو وہ جہاد کے وقت کفار نے یہ کیا کہ جب ان کو وہ زیر نہ کر سکے شمعون کو، اور ان پہ غالب نہ آ سکے، ان پہ غلبہ نہ کر سکے، تو انہوں نے یہ کیا کہ کسی طرح ان کو مارنے کی کوشش کی. جب ہر اعتبار سے ناکام ہو گئے تو ان کی بیوی کو بڑا لالچ دے کر کے اپنی طرف مائل کیا اور کہا کہ جب شمعون سو رہے ہوں گے تو ان کو جو ہے وہ رسی سے باندھ دینا. ان کی ناہنجار بیوی نے رسی سے باندھ دیا. جب یہ صبح کو اٹھے تو انہوں نے صرف رسی کو یوں جھٹکا دیا تو ساری رسیاں ٹوٹ گئی. پھر اس کے بعد بیوی سے پوچھا یہ تم نے کیوں کیا؟ تو اس نے کوئی بہانہ کر دیا. پھر یہ ہوا کہ دوسری رات اس نے زنجیروں سے، چین سے، زنجیروں سے باندھ دیا. پھر حضرت شمعون اٹھے تو دیکھا کہ زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں. پھر جھٹکا دیا تو ٹوٹ گئی زنجیریں. یعنی بہت کچھ جتن کیے گئے. بالآخر انہوں نے بیوی سے پوچھا تم ایسے کیوں کرتی ہو؟ تو کہا میں تمہاری طاقت کو آزمانا چاہتی ہوں. ان کی زبان سے نکل گیا. اللہ والے بڑے سادہ دل ہوتے ہیں، اللہ والے بڑے سادہ، انہیں مکر نہیں آتا، انہیں
جو وہ مکاری نہیں آتی، وہ سچے سچے لوگ ہوتے ہیں. زبان سے نکل گیا مجھے کسی بھی چیز سے باندھ دیا جائے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا مگر میری زلفیں اور میرے بال بڑے تھے ان کے، زلفیں تھیں ان کی، تو مگر میرے بال. بس اشارہ مل گیا اس کو. اس ظالم بیوی نے نیند میں ان کے بالوں سے ان کو باندھ دیا. اب بالوں سے باندھ دیا تو اب وہ نہ کھول سکے. پھر کافروں کے حوالے کر دیا. جب کافروں کے حوالے کیا تو روایتوں میں آتا ہے کہ ان ظالموں نے ان کو ایسی بدترین انداز میں سزا دی اور ایسی شہادت کا جام انہوں نے نوش فرمایا کہ پہلے ان کے کان کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، آنکھیں نکالی گئی، ہونٹ کاٹے گئے، زبان کاٹی گئی، پھر وہ شہید ہو گئے. جب شہید ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شہید کرنے والوں کو زمین میں دھسا دیا اور ان پر بجلی گرا کر کے وہ بیوی جنہوں نے غداری کی تھی جس بدبخت نے، وہ بھی جل کے مر گئی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی. جب یہ واقعہ صحابہ نے سنا تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ان کی تو عمر تھی 1000 مہینے روزے رکھے، 1000 مہینے کی راتوں میں نفل پڑے، 1000 مہینے تک جہاد کیا، اس کا مطلب 83 سال کے روزے، 83 سال کی راتوں کی عبادت، 83 سال جہاد. اب ہمیں تو 60-70 سال کی عمر ہے، اس میں سونا بھی ہے، اس میں کھانا بھی ہے، اس میں تجارت بھی ہے. آئیے تھوڑا سا ہم بھی کچھ اندازہ کر لیں. اگر ہم عبادت جیسے اگر کسی کو سمجھ لیں کہ اللہ نے 70 سال کی عمر دی، 70 سال میں سے اگر وہ روزانہ 8 گھنٹہ سوتا ہے، 8 گھنٹہ سویا، 2 گھنٹہ کھانے میں گیا، 10 گھنٹے ہو گئے. پھر اسی طریقے سے 2 گھنٹہ دوستوں کے ساتھ گزار لے جائے، کتنے ہو گئے؟ 12 گھنٹے ہو گئے. اب یہ 12 گھنٹے ہو گئے، پھر اس کے بعد یہ سمجھ لو بیوی بچوں کے ساتھ 2 گھنٹے اور ملا لیں، اس کو 14 گھنٹے ہو گئے. اسی طریقے سے کاروبار کو آپ لے لیں، کاروبار کم سے کم ہر آدمی 8 گھنٹے تو کرتا ہی ہے، 14 میں 8 ملا لے کتنے ہو گئے جی؟ 22 گھنٹے ہو گئے. اب 22 گھنٹے جب آدمی دنیا میں گزار دے تو بچتے کتنے ہیں؟ اگر وہ عبادت کرے تو کتنے گھنٹے روزانہ عبادت کرے گا؟ اب 80 سال میں اگر اس کے 2 گھنٹے جوڑیں تو کتنے اس کے گھنٹے بن رہے ہیں؟ سنیوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، باپ کا پسینہ اگر سر سے لے کر پیر تک آئے تو تم اپنے باپ کی محنتوں کو ضائع ہوتا ہوا نہیں دیکھتے؟ رسول پاک کا پسینہ نہیں، حضور کا خون سر سے لے کر کے پیر تک آیا تھا، تب کہیں جا کر کے یہ دین کی شمع روشن ہوئی ہے، یہ دین ہمارے گھر تک پہنچا ہے. لیکن اپنے من میں ڈوب کر ذرا سوچو، کیا جس دین کی خاطر اللہ کے حبیب نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے تھے، حتیٰ کہ حضور کی نالین خون سے بھر گئی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین خون سے بھر گئی تھی، کیا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محنتوں کے ساتھ ہم نے یہ سلوک کیا کہ آج مسلمانوں کے گھروں میں رات کے 3 بجے تک کے سینما کی اور گانوں کی آوازیں آتی ہے؟ مسلم نوجوان زنا کے مناظر اپنے ہاتھوں میں موبائل لے کر کے دیکھتے ہیں. جی ایک دن میں 2 گھنٹے، ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں تو کتنے ہو گئے جی؟ 730. ٹھیک، ایک سال کے اندر کتنے؟ 730 گھنٹے اس نے عبادت کی ایک سال کے اندر. اب اسی طریقے سے 80 سال تک جوڑیے، 730 میں کسی کے پاس لیجئے یا یہی جوڑیے، کچھ لوگ درود شریف پڑھیے، کچھ لوگ جوڑیے، 730 کو ضرب دیجئے 80 سے، 58,400 گھنٹے اس نے عبادت کی. 58,000 کو تقسیم کیجئے 24 سے، جی 2433. اس کو تقسیم کیجئے 365 سے، جی 80 سال میں ٹوٹل اگر ہم حساب اگر صحیح کر رہے ہیں تو کل عبادت کا تخمینہ نکلتا ہے صرف 6 سال. جس کو 80 سال کی زندگی ملی تو
تو 80 سال میں اس نے کتنی عبادت کی؟ صرف 6 سال. یعنی زندگی کے اس نے 74 سال کھانے پینے سونے دوست بیوی بچوں میں سب میں اس نے لگا دیا. 6 سال. اب کہاں 83 سال کا جہاد، 83 سال کی نمازیں، 83 سال کی بات، اور کہاں 6 سال. اور اس 6 سال میں بھی یہ میں تو روزے رکھتا ہوں، میں بہت نمازیں پڑھتا ہوں، میں بہت تلاوت کرتا ہوں، یعنی کہ عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. یہ حالت ہو گئی، یہ صورت ہو گئی، یہ کیفیت ہو گئی. اب آپ مجھے بتائیں، ایک طرف 6 سال کی عبادت چلے، قبول بھی ہے مقبول بھی ہے خلوص بھی ہے، تو 6 سال کہاں؟ 83 سال کہاں؟ 500 سال کہاں؟ 1000 سال کہاں؟ صحابہ کرام نے کہا حضور ہم تو اتنی عبادت. صحابہ غمگین ہو گئے، صحابہ کو غمگین دیکھا، حضور بھی غمگین ہو گئے. ادھر حضور غمگین ہوئے، اللہ نے فرمایا محبوب غمگین نہ ہو پیارے، تیری امت کو ایک رات دیں گے، اور ایک رات میں وہ عبادت کریں گے تو اس کو 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا کریں. لیکن ہمیں بھی قدر نہیں ہے. یہ رات آتی بھی ہے جاتی بھی ہے، کس کی توجہ؟ کتنے لوگ آتے ہیں عبادت کے لیے کہ چلو شب قدر عبادت کر لیں. اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہے، اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ کہ ایک تو قدر کا معنی ہوتا ہے عزت اور عظمت کے، کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے عزت اور عظمت والا قرآن نازل فرمایا. یہ عزت والی رات ہے، قدر والی رات ہے. قدر کا ایک معنی ہوتا ہے تنگی کے، کیونکہ عربی میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. تو قدر کے ایک معنی ہوتا ہے تنگی کے، یعنی کہ شب قدر میں زمین پر اتنی بڑی تعداد میں فرشتے آتے ہیں کہ یہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، زمین تنگ ہو جاتی ہے فرشتوں کی تعداد کے سامنے. اور جبریل علیہ السلام اور سارے فرشتے شب قدر میں زمین پر آتے ہیں، اور آ کر کے وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہم سے مصافحہ کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. اللہ فرماتا ہے مجھے تسبیح کرنے والوں کی آواز سے زیادہ گنہگاروں کے رونے کی آواز پسند ہے. تسبیح کرنے والوں کی آواز، تسبیح کی آواز سے زیادہ گنہگاروں کے رونے کی آواز پسند ہے. تو فرشتے کہتے ہیں مولا تو تسبیح سے زیادہ رونے والوں کی آواز کو پسند کرتا ہے، تو ذرا تیرے جو بندے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہے ہیں، ذرا اس رونے کے منظر کو ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں شب قدر میں زمین پہ اتارتا ہے اور وہ زمین پر آتے ہیں. اسی لیے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شب قدر میں بخش دیا گیا، اور شب قدر میں سبھی بخش دیے جاتے ہیں، شب قدر میں سبھی کی نجات ہو جاتی ہے، اور جو شب قدر میں نہ بخشا گیا اس سے بڑا محروم اور بدبخت کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور جو شب قدر میں محروم رہا وہ ہمیشہ محروم ہے، وہ محروم ہی ہے. تو شب قدر میں میرا اللہ سب کو بخش دیتا ہے، سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں بدترین قسم کے کم نصیب، جن کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا. ان کے نام میں پڑھ دیتا ہوں، اللہ کرے ان میں سے ہم نہ ہو. یعنی بغیر توبہ کے اللہ سب کو بخش دیتا ہے. اس رات توبہ کے بغیر اللہ سب کو بخش دیتا ہے. لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ معاف نہیں کرتا. لیکن وہ لوگ بھی جن کے نام پڑھے جا رہے ہیں، وہ لوگ بھی اگر توبہ کر لیں تو اللہ ان کو بھی بخش دے گا. اگر وہ بھی توبہ کر لیں اللہ ان کو بھی بخش دے گا. یہ میں نے کئی کتابوں کا ایک نچوڑ ہے، کیونکہ کسی حدیث میں 3 لوگوں کا نام آیا ہے، کسی حدیث میں 5 لوگوں کا نام آیا ہے، تو ایسے وہ پورا ہم نے اس کو جوائنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. کن نچوڑ ہے، کیونکہ کسی حدیث میں 3 لوگوں کا نام آیا ہے، کسی حدیث میں 5 لوگوں کا نام آیا ہے، تو ایسے وہ پورا ہم نے اس کو جوائنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. کن کو نہیں بخشا جاتا. نمبر 1 آپ درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگ اپنے گھروں میں تصاویر لگاتے ہیں، جن کے گھروں میں تصویریں ہوتی ہیں، جاندار کی تصویر، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش شب قدر میں بھی نہیں فرماتا. شب قدر میں بخشے نہیں جاتے. آپ برا نہیں ماننا، میں آپ کو ایک بات بطور آپ کے خیر کے لیے، اچھی لگے تو لینا، نہیں اچھی لگے تو
کم از کم یہی چھوڑ کے چلے جانا، کوئی فتنہ نہیں کرنا، کیونکہ حدیث میں آیا، اس لیے میں بتا رہا ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ گھروں میں جو تصویریں لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرماتا شب قدر میں جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ عقیدت میں، محبت میں پیروں کی تصویر، ماں باپ کی تصویر، علماء کی تصویر اپنے گھروں میں آویزہ کرتے ہیں، جبکہ حدیث پاک ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوگی اور جس گھر میں کتا ہوگا اس گھر میں رحمت کے فرشتے بھی نہیں آئیں۔ اور ہم تو عقیدت سے لگا رہے ہیں، لوگ سنتے نہیں، لڑتے ہیں، نہیں ہم لگائیں گے، تمہارا کیا جاتا ہے؟ ہمارا کچھ نہیں جاتا، ہمیں تو آپ کو صحیح مشورہ دینا ہے، ہم آپ کو صحیح مشورہ دینا چاہتے ہیں۔ اپنے پیروں کی تصویر اپنے گھروں میں فریم کر کے مت لگاؤ، اپنے علماء کی تصویر مت لگاؤ، بلکہ اس میں پیر کی بھی توہین ہے۔ پیر کی توہین کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ پیر کی تصویر کو پیر کا درجہ دے رہے ہیں، جبکہ پیر کا درجہ تو آپ دوسرے پیر کو بھی نہیں دے سکتے۔ تصوف میں یہ ہے کہ اپنے پیر کو زمانے کے سارے پیروں میں سب سے بڑے درجے پر مانو، تبھی تو فیض ملے گا۔ تو آپ نے کاغذ کے فوٹو کو پیر کا درجہ دے دیا، تو گویا کہ یہ تو پیر کی بے ادبی ہوئی نا۔ تو لوگ لگا کر کے رکھتے ہیں گھروں کے اندر تصویریں، تو نہ لگانا، توبہ کرو، اگر کسی کے گھر میں تو نکال دو۔ بعض لوگ تو یہ بھی کہ یہ غوث پاک ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ بابا فرید ہے، خیالی تصویریں لگا کر کے رکھتے ہیں۔ سوچو تو صحیح، اگر آپ معاذ اللہ کسی نمازی کو، کسی امام کو کہہ دے کہ یہ غریب نواز ہے، تو بولو یہ غریب نواز کی توہین ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ نے کسی مسجد کے امام کو غریب نواز کہہ دیا، آپ نے کسی مسجد کے امام کو بابا فرید کہہ دیا، تو بولو یہ بزرگوں کی توہین ہے کہ نہیں؟ تو کسی عام فہم کسی بڈھے کو خیالی طور پر آپ نے بنا دیا اور اس کو آپ بابا فرید کا نام دے رہے ہیں، غریب نواز کا نام دے رہے ہیں۔ سوچو یہ ہمارے بزرگوں کی توہین ہے کہ نہیں؟ واللہ بابا فرید ایسے تھے کہ کسی ایرے گہرے بڈھے کو آپ بابا فرید کا نام دے رہے ہیں اپنے خیال کے اعتبار سے، قیامت کے دن اللہ کو منہ کیا دکھائیں گے؟ وہ تو ایسے تھے فرد فرید، یکتا اور بے مثال، کہ ان کے دور میں بھی ان جیسا کوئی نہ ہوا، اور تم کاغذ کے ٹکڑوں پر کسی کی بھی تصویر بنا کر بابا فرید کا نام، غریب نواز کا نام، صابر پاک کا نام دے رہے ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں اس سے توبہ کرو، نکالو اپنے گھروں سے، اور جن جن گھروں میں توبہ بھی کرو ورنہ شب قدر میں بھی معاف نہیں کیے جاؤ گے۔ دوسری بات، جو اپنے گھروں میں کتا رکھتے ہیں، آج کل مسلمانوں کو بھی کتے پالنے کا بہت شوق ہو گیا۔ اگر چور کی وجہ سے اپنے کھیتوں میں، اپنے باغوں میں، اور کوئی ایسے حالات بنتے ہیں کہ جہاں علماء رکھنے کی اجازت دیتے تب تو عذر ہے، بلا عذر شرعی شوق سے لوگ کتے پال رہے ہیں گھروں کے اندر۔ اب تو یہ حال ہو گیا کہ کوئی ایران سے بلی لا رہا ہے، کوئی عراق سے بلیاں لا رہا ہے، پال رہے ہیں لوگ، بیوی کو مار پیٹ کرتے ہیں، بلیاں پالتے ہیں، بلیوں کے نخرے اٹھاتے ہیں۔ یہ قوم کا حال ہے۔ اللہ کے بندے، بلی کا حق نہیں ہے تجھ پر، پہلے بیوی کا حق ہے۔ بیوی کو تو طلاق دے کے گھر سے نکال رہے ہو، بیوی کو تو مار رہے ہو، اور اتنی دور دور سے اتنی مہنگی مہنگی بلیاں لا کر پال رہے ہو۔ میں بلی پالنے کو ناجائز و حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ جو فضول خرچی کرتے ہو، ایک ایک بلی 1-1 لاکھ کی، 5-5 لاکھ کی، یہ صورتحال ہے۔ سوچو تو صحیح، اب بھی مسلمانوں کے بچے کچھ ایسے بھی ہیں جن کو عید پر نئے کپڑے نصیب نہیں ہے، یہ حال ہے، اور ہم 5-5 لاکھ کی بلیاں خرید کے لا کے گھر میں پال رہے ہیں۔ عجیب شوق ہے، دولت آئی تو نئے نئے شوق بھی آ رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا فضول خرچی کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ تو جو لوگ کتے گھروں میں رکھتے ہیں اللہ شب قدر میں ان کی بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ پھر اس کے بعد جن پر غسل جنابت فرض ہوں، جن پر غسل جنابت فرض ہوں، اللہ تبارک و تعالی، اور وہ لوگ غسل کرنے میں دیر کریں یا غسل نہ کریں، اس میں سستی کریں، ناپاک پھرتے رہیں ادھر ادھر، اللہ شب قدر میں ان کی بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ عادت بناؤ کہ جس وقت غسل جنابت فرض ہو تو جلدی سے جلدی غسل کرو، اس میں بلا وجہ تاخیر نہ کرو، بلا عذر شرعی اس میں تاخیر نہ کرو، اس میں جو ہے وہ جلدی سے غسل کرنے میں عجلت سے کام لیا کرو۔ پھر اس کے بعد جن پر زکوٰۃ فرض ہو اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، شب قدر میں اللہ ان کی بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ اسی طرح سے جو لوگ کسی کو ناحق قتل کر دیں، کسی کا خون کر دیں، کسی کا مرڈر کر دیں، ان لوگوں کی بھی اللہ شب قدر میں مغفرت نہیں فرماتا۔ یہاں تو بکری پہ سے جھگڑا ہوتا ہے اور مرڈر ہو جاتا ہے، یہاں تو تیرے میرے آنگن میں کچرا نہ ڈالنا ہو، تو میرے آنگن میں، میں تیرے آنگن میں نہیں، اس پہ بھی لوگ جو وہ معاذ اللہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو نے الیکشن میں فلاں کا کام کیوں کیا تھا اور تو نے کیوں کیا تھا، اس پہ بھی قتل ہو رہا ہے۔ مالیگاؤں کا حال یہ ہو رہا ہے، گنبد و مینار کے شہر کو لوگوں نے کیا بنا دیا۔
صرف اوپر اوپر سے مسلمانوں کے اندر بھی کچھ دین ہے، کچھ تو لوگ غیرت کرتے، کچھ تو لوگ ایمان کا خیال کرتے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا کچھ تو تصور کرتے. سب کچھ آج صرف دادا گیری ہو گئی، دولت ہو گئی، مال ہو گیا، بس یہ سب کچھ چل رہا ہے. جس کے پاس مال آیا وہ جو جی میں آئے گا کرے گا، جس کے پاس قوت اور طاقت آئی وہ جو جی میں آئے گا کرے گا. اللہ کی بارگاہ میں ایک دن کھڑے ہونا ہے، اپنی طاقت کا، اپنی دولت کا غلط. آقا کریم کو زخمی کیا گیا، حضور غمگین نہیں ہوئے. حضور کو صدمہ کس بات کا تھا؟ میری قوم کو میں جنت کی طرف بلاتا ہوں، وہ آتی کیوں نہیں ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کی بات کرنے والے میرے جوانوں، مجھے ذرا بتاؤ، حضور پر پتھر چلے تو حضور کو اتنا صدمہ نہیں ہوتا جتنا کہ قوم کی بدعمالیوں پہ حضور کو صدمہ ہوتا ہے. حضور کا دل غمگین کب ہوتا ہے؟ جب لوگ جہنم کی راہ کی طرف بڑھتے ہیں. ارے کافر اگر جنت کی طرف بلانے پر نہ آئے، اسلام قبول نہ کرے، تو حضور کو اتنا صدمہ ہے، حضور علیہ السلام اتنے بظاہر غمگین ہے. جب کلمہ پڑھنے والے زنا کے اڈوں پہ جاتے ہوں گے تو حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ استعمال مت کرو. جس نے کسی کو ناحق قتل کیا، اللہ تعالیٰ شب قدر میں اس کی بخشش نہیں فرماتا. اسی طرح سے جو رشتہ داروں سے تعلقات توڑ دیتے ہیں، قطع کر دیتے ہیں، رابطے منقطع کر دیتے ہیں، اللہ ان کی بخشش نہیں فرماتا. بے شمار لوگ ہیں، بہن سے بات بند، بھائیوں سے بات بند، چچاؤں سے بات بند، پھوپھیوں سے بات بند، خالاؤں سے بات بند، یہ سب رشتہ دار ہیں. رشتوں کو منقطع نہ کرو. حدیث پاک میں آیا ہے جو رشتے توڑتا ہے اس کا ایمان ایسے موڑ دیا جاتا ہے جیسے وستورے سے بال موڑ دیے جاتے ہیں. بلا وجہ رشتوں کو نہ توڑا کرو. یہاں تو شادی میں اگر کارڈ لیٹ پہنچا اس سے بھی لوگ رشتے توڑ دیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتے توڑ دیتے ہیں. رشتے نہ توڑا کرو، رشتے جوڑا کرو. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو رشتوں کو توڑ دے، اللہ تعالیٰ وہ رشتوں کو توڑنے والا اگر کسی محفل میں موجود ہو تو بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا. ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ ملک شام تشریف لے گئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ ابو ہریرہ صحابی رسول ہے، آپ لوگوں کے لیے دعا کر دیں. فرمایا کہ میں دعا ضرور کروں گا، لیکن پہلے محفل سے اس کو باہر کرو، ان لوگوں کو جو رشتے توڑنے والے ہیں. تو پوری محفل میں کوئی ایسا بندہ نہ تھا جو رشتوں کو توڑنے والا ہو، صرف ایک بندہ تھا جس کا اس کی پھوپھی سے رشتہ ٹوٹا ہوا تھا، بات چیت بند تھی. فرمایا اٹھ کر کے جا، یا تو جا کے صلح کر یا تو محفل سے باہر نکل. وہ گیا اور جانے کے بعد اس نے پھوپھی سے معافی مانگی کہ مجھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محفل سے باہر کر دیا ہے کہ جو رشتوں کو توڑنے والا میری محفل میں جب تک موجود ہوگا اس وقت تک میں دعا نہیں کروں گا. آپ غور فرمائیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ یار امام صاحب تو ہمیشہ دعا کرتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. مولانا دعا کرتے ہیں، پیر دعا کرتے ہیں. امام کیا کرے گا بیچارہ؟ اس کے ہاتھ میں تو صرف دعا کرنا ہے، دعا قبول کرنا اس کا کام تھوڑی ہے. آپ نے خود ہی رشتے توڑ رکھے ہیں. سوچو ذرا، دل پر ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، ہمارے سگے بھائیوں کے ساتھ اپنا رویہ کیا ہے؟ ہماری سگی بہنوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارے چچا تایا کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے؟ سوچو ذرا. اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، اسلام یہ بھی حکم دیتا ہے کہ رشتہ داریوں کو نہ توڑو مت، رشتہ داریوں کو جوڑو. بلکہ نسب اور برادری اسلام میں کیوں ہے؟ پہچان کے لیے، صرف تعصب کے لیے نہیں، پہچان کے لیے، تاکہ پہچانو کہ میرا رشتہ دار کون ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بس اسی لیے. لیکن لوگوں نے اچھا سلوک کرنے کی بجائے اسی پہ تعصب اور پھیلانا شروع کر دیا، عصبیت پھیلانا شروع کر دیا. جو کرنے کے لیے تھی برادری کی پہچان وہ تو کیا نہیں، اس کے علاوہ مزید کاٹے بونے شروع کر دیے. تو جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات قطع کر لے اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہیں بخشتا قیامت کے جو شب قدر کے دن. اور پھر جو قبرستان جاتا ہے اور قبرستان جا کر قبرستان میں ہنستا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے قبرستان میں، اللہ اس کی بھی شب قدر میں بخشش نہیں فرماتا. دیکھ لیجیے آپ، بہت سارے لوگ ہیں ہنسی کھیل کرتے ہوئے قبرستان جاتے ہیں. اسی سال قبرستان جب میں گیا اپنے بڑے قبرستان میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لڑکے کھڑے ہو کر کے وہاں گیم کھیل رہے ہیں، موبائل میں گیم کھیل قبرستان میں شب برات میں. اسی سال شب برات میں کچھ لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہیں. مجھے غصہ آ گیا، جلدی نہیں آتا، لیکن اب اس پر بھی نہ آئے تو پھر ایمان کہاں ہے؟ مجھے غصہ آیا. میں نے کہا یہ کوئی پارک ہے، کوئی باغ ہے یہاں جو کھڑے ہو کر ہنسی مذاق کر رہے ہو؟
یہاں سے نکل کے جاؤ یا کہیں اور جا کے ہنسی مذاق کرو. شب برات میں قبروں کے پاس کھڑے ہو کے ہنسی مذاق کر رہے ہو, یہاں گیم کھیل رہے ہو. کوئی شرم ہے, کوئی حیا ہے, کوئی دین دھرم سیکھا ہے؟ تو جب میں وہاں غصے ہوا تو پھر کچھ ادھر ادھر ہو گئے, کچھ ادھر سٹپٹا کر ادھر ادھر بھاگ گئے. یہ صورتحال ہے. شب قدر میں بھی جو قبرستان میں ہنسی کھیل کریں, ہنسی مذاق کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرماتا شب قدر میں. اب ہمارے یہاں کے قبرستانوں کا, مالیگاؤں کے قبرستانوں کا یہ حال ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے معتبر ذرائع سے کہ لوگ, خاص طور پہ نوجوان لڑکے, موبائل میں وہ گیم ویم کھیلنے کے لیے جب ان کو کوئی سکون کی جگہ نہیں ملتی تو وہ قبرستانوں میں جا کر بیٹھتے ہیں. اور قبرستانوں میں کرسیاں رکھ دی گئی ہے. اب کیا کہیں, کس سے کہیں؟ قبرستان میں وہ کرسیاں رکھ دی گئی, وہی کرسیوں پہ جا کے بیٹھتے ہیں. بھئی قبرستانوں میں کرسیوں کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت ہے قبرستان میں کرسیوں کی؟ جہاں ضرورت ہے وہاں تو لا کے رکھتے نہیں, اور جہاں نہیں ضرورت ہے وہاں کرسیاں لا کے. آپ دیکھ لیں, میرے بات کا یقین نہیں آتا, آپ دیکھ لیں, قبرستانوں میں جائیں, دیکھیں وہاں لوگ بیٹھ کر کے گیم کھیلتے ہیں ان کرسیوں پہ. میت کو دفن کرنے کے لیے لوگ اگر جاتے ہی تھے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کا 15-20 منٹ کا کام ہوتا ہے. اگر بیٹھنا پڑے تو کتنی دیر تک قبرستان میں بیٹھنا پڑتا ہے؟ وہ جنازہ رکھنے سے لے کر کے قبر میں اتارنے تک اور برگا لگانے تک. پھر مٹی دینے کے لیے تو اٹھ کر کے کھڑے ہونا ہے, پھر جانا ہے مٹی دینا ہے, پھر اتنی دیر بیٹھنا ہے جتنی دیر تک کے سرحانے الف لام میم سے مفلحون تک اور آمن الرسول سے فانصرنا علی القوم الکافرین تک, اور اس کے بعد دعا. کل ملا کر کے آدھا گھنٹہ بیٹھنا ہے. تو لوگ زمین پہ بیٹھتے تھے پہلے اور سکون سے بیٹھتے تھے زمین پہ, سب اپنا اپنا غمگین. اب یہ کرسیاں آ گئی ہے تو یہ کرسیوں پہ میت کو لے جانے والے تو کم بیٹھتے ہیں, یہ رکامے لوگ زیادہ بیٹھتے ہیں. یہ حال ہو گیا ہے. آپ جا کے قبرستان کا جائزہ لے لیجیے. میری نظر ہے, میں دیکھ رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اللہ کرے کہ لوگ اس پر دھیان دیں, توجہ دیں. لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جب ہم حق بات کرتے کہ انہی کو بہت پڑی رہتی ہے. کیوں نہ پڑی رہے, ہماری ذمہ داری ہے. جو غلط دیکھیں گے بولیں گے, چاہے پورا زمانہ مخالف ہو جائے, ہم اکیلے رہ جائیں, لیکن خلاف شرابات جب دیکھیں گے تب بولیں گے. کسی کو اچھا لگے برا لگے, ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے, اس لیے کہ ہم نے آپ کی خوشی کی کوئی بات نہیں کرنا ہے. انشاءاللہ جب تک جسم میں جان ہے, اچھا لگے یا برا لگے, ہمیشہ اللہ کی خوشی کی بات کریں. اس کے محبوب کی خوشی کی بات کرنا ہے. اس لیے کہ ہم بھی ایک دن مر جانے والے ہیں. بڑے بڑے علماء مشائخ جا رہے ہیں, ہم کو بھی ایک دن چلے جانا ہے. مرنے کے بعد دو ہی گروپ ہو جاتے ہیں لوگوں کے, کوئی کہتا اچھا تھا, کوئی کہتا برا تھا. ہمارے بارے میں بھی لوگ ایسے ہی کہیں, کوئی اچھا کہے گا کوئی برا کہے گا. اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ بات تو اتنی ہے, اللہ راضی ہو جائے, اس کا محبوب راضی ہو جائے, بس. کوئی کچھ بھی کہتا رہے, اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے, بس. ہمیں اور کیا لینا ہے؟ آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں, اگر اللہ نے آپ کو قوت اور طاقت دی ہے, آپ کو سورس دیے ہیں, اثر دیا ہے, ہٹوائیے وہاں سے. کہیے کہ بھئی اس کا غلط, یا پھر یہ کہ اگر وہاں کرسی رکھنا ضروری سمجھتے ہیں پھر یہ بند کروائیے. یا تو کرسی ہٹوا دو, اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے, یا پھر یہ کہ وہاں پر گیم کھیلنا بند کروا دو. قبرستان گیم کھیلنے کی جگہ نہیں ہے. جو لوگوں نے قبرستان میں جا کر کے موبائل, آپ ابھی بھی جا کر دیکھ لیں, ابھی بھی جا کر آپ قبرستان میں دیکھ لیں, ادھر والے میں بھی دیکھ لیں اور ادھر والے میں بھی دیکھ لیں, دیکھیں آپ, یہ حال ہے. اور صرف اب گیم نہیں کھیلا جا رہا ہے, بلکہ وہاں جا کر کے مووی بھی دیکھی جاتی ہے بیٹھ کر کے. یہ صورتحال ہے. تباہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ بربادی نہیں. صرف قبرستان میں ہنسنے پر یہ ہے, قبرستان میں ہنسنے پر, کہ قبرستان میں ہنسنے والے کو شب قدر میں بھی معاف نہیں کیا جاتا. اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے ان سے. اور وہاں جا کے جو دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ جو ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی لگائی بجائی کرتے, اس کی سنی ادھر لگایا, اس کی سنی ادھر لگایا, ان لوگوں کی بھی اللہ شب قدر میں مغفرت نہیں فرماتا. دیکھیں دنیا میں ایسے لوگ ہیں, اس کی سنیں گے تو ادھر لگائیں گے, اس کی سنیں گے تو اس کو کہتے ہیں چغلی کرنا. اسی طرح اگر کسی دینی استاد سے پڑھا ہے, مذہب کی تعلیم پڑھی, قرآن پڑھا, حدیث پڑھی, کوئی دینی استاد ہے, اس دینی استاد کا بھی اگر دل دکھاتا ہے, زبردستی دل دکھاتا ہے, بلا وجہ دل دکھاتا ہے, تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ شب قدر میں اس کی بھی مغفرت نہیں فرمائے گا. اسی طرح نماز میں جو سستی کرتے ہیں, شب قدر میں ان کی بھی مغفرت نہیں ہے, مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے. اسی طرح اپنے کسی مسلمان بھائی, کوئی اپنا مسلمان بھائی, اس سے زبردستی 3 دن تک بلا وجہ بات بند کر لینا, ایسے لوگوں کی بھی اللہ شب قدر میں مغفرت نہیں فرماتا.
یہ ایک چھوٹی سی کوشش اور کاوش تھی جو جمع کر کے آپ کو بتا دیا گیا، واللہ عالم و رسولہ عالم۔ مگر ان لوگوں نے بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دے گا۔ سچی توبہ کرو، آج کی رات بڑی مبارک رات ہے، اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، اللہ کو مناؤ، اللہ کو راضی کرو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا مانگوں؟ تو آقا نے فرمایا عائشہ، اللہ سے عافیت مانگنا، عافیت کے سوا کچھ نہ مانگنا۔ عافیت کہ اللہ دنیا کی بھی عافیت عطا فرما، دنیا میں بھی عافیت عطا فرما اور آخرت میں بھی عافیت عطا فرما۔ یعنی اگر آپ نے اللہ سے عافیت مانگ لی تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ سے عافیت مانگو، عافیت آپ مل گئی تو کاروبار میں بھی عافیت ہے، زندگی میں بھی عافیت ہے، صحت میں بھی عافیت ہے، رزق میں بھی عافیت ہے، بچوں میں بھی عافیت ہے، بیوی میں بھی عافیت ہے، اور موت میں بھی عافیت ہے، موت کے بعد بھی عافیت ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دونوں جہان کی عافیت مانگو اور یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ مجھے معاف فرما کیونکہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مولا تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ سے یہ دعا کرو۔ اور حضرت ابی ابن کعب، کبھی کبھی کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یار اتنے اقوال ہیں کہ اس دن شب قدر، اس دن شب قدر، اس دن شب قدر، تو شب قدر ہے کس رات کو؟ تو حضرت ابی ابن کعب قسم کھا کے کہتے ہیں، قسم کھاتے تھے، وہ قسم کھا کے کہتے تھے کہ شب قدر 27ویں رات کو ہی ہوتی ہے، یعنی 27ویں تاریخ کو ہی شب قدر ہوتی ہے رمضان شریف کی۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام جو بہت پڑھے لکھے صحابہ تھے ان کو جمع کیا اور جمع کر کے وہ کہا کہ بتاؤ شب قدر کب ہوتی ہے؟ کسی نے کوئی کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ حبر الامہ سید المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ چپ تھے، خاموش تھے۔ فاروق اعظم نے کہا اے ابن ام رسول، اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، آپ کیوں نہیں کہتے؟ آپ پہ کوئی پابندی تو نہیں، آپ بھی کچھ کہو۔ تو انہوں نے فرمایا امیر المومنین شب قدر 27ویں کو ہوتی ہے، 7ویں رات کو ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کو 7 کا عدد بہت پسند ہے۔ 7 آسمان بنائے، 7 زمین بنائی، 7 دن بنائے، اسی طرح سے شیطان کو کنکری مارنا ہے تو بھی 7۔ اس طرح انہوں نے 7 قرآن کی منزلیں 7 کی بہت انہوں نے باتیں بتائی، اور پھر فرمایا ان سب کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں کو ہوتی ہے، یعنی 7ویں رات کو ہوتی ہے، آخری عشرے کی 7ویں شب کو ہوتی ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو اللہ نے قرآن میں لیلۃ القدر بیان کیا نا، لیلۃ القدر، تو یہ لیلۃ القدر کے حروف ہوتے ہیں کل 9۔ لیلۃ القدر کے حروف کتنے ہوتے ہیں؟ ابن عباس کہتے ہیں 9، اور یہ پوری صورت میں کتنی مرتبہ آئے ہیں؟ 3 مرتبہ۔ تو اگر 9 کو 3 سے ضرب دیا جائے تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ 27۔ تو کا قرآن خود بھی اشارہ کر رہا ہے کہ شب قدر 27 کو ہوتی ہے۔ اور ایک اور خوبصورت بات کسی نے کہی، اللہ کے بندو کسی بھی رات کو قدر کے ساتھ عبادت کر لے، وہ رات تیرے لیے شب قدر ہے۔ جس رات کی تو قدر جان لے وہ تیرے لیے شب قدر ہے۔ تو اس رات کو ہمارے بزرگوں نے بڑی عبادت کی ہے۔ اپنی اولاد، یہ کیا رامائن اور مہابھارت آپ نے سیریل اپنے گھروں میں لگا رکھے؟ بچوں کا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ پاکستانی سیریل، یہ اشتانی سیریل، یہ اشتانی سیریل، کوئی سیریل نہیں، کچھ نہیں۔ ہم ہندوستانی اور فخر سے کہتے ہیں ہندوستانی۔ کوئی بھی سیریل ہو ہم اس کو جائز نہیں کہتے۔ بچوں سیریل سے بچوں کا ایمان بچانا مشکل ہو جائے۔ بچوں کو بتاؤ صرف تمہارا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ تمہاری اولاد کا وہ بھی عاشق رسول بناؤ۔ صرف کلمہ نہیں، کلمہ لانے والے نبی کا عشق، اور اپنے نبی کی شان کیا بتاؤ گے؟ اور یہ رات قسمتیں بدلنے کی رات ہے، یہ رات قسمت تبدیل ہونے کی رات ہے، یہ رات فرشتوں کے نزول کی رات ہے، یہ رات جبریل علیہ السلام کے نازل ہونے کی رات ہے۔ اس لیے اس رات میں اللہ کی کثرت سے عبادت کریں، دعائیں کریں، اپنے لیے کریں، پوری امت کے لیے کریں، پوری قوم کے لیے کریں، جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کریں، اور خاص طور پہ رات کے آخری حصے میں خوب گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کے حوالے سے خوب معافی مانگیں، کیونکہ اللہ کو تسبیح کی آواز سے زیادہ
गुनहगारों के रोने की और बिलकने की और आहो बुका करने की आवाज़ पसंद है। इसलिए 2 आंसू कम से कम अल्लाह की बारगाह में जो है वो सौगात के तौर पर ज़रूर पेश कर दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुबारक रात में हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए, हम सब की और पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमाए, और अल्लाह सब की तमाम जायज़ तमन्नाएं और मुरादें पूरी फरमाए। जिसके दिल में जितनी मुरादें हैं अल्लाह तमाम मुरादें पूरी फरमाए। अल्लाह पूरी दुनिया से कोरोना का खात्मा फरमा दे, जितनी रुकावटें सब रुकावटें दूर कर दे। अल्लाह सबकी तिजारत में बरकत दे, कारोबार में बरकत दे, सबकी उम्र में, इल्म में, अमल में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह माह रमज़ान शरीफ की बहारें सेहत व तंदुरुस्ती और इबादत की तौफीक के साथ आइंदा साल हम सबको फिर से नसीब फरमाए। जिनकी बेटियों को रिश्ते नहीं हैं अल्लाह ताला उनके लिए अच्छे रिश्तों का इंतज़ाम फरमाए। जिन मियाँ बीवी में इख्तिलाफात हैं अल्लाह ताला उन सब के इख्तिलाफात को दूर फरमा दे। जिनकी औलाद माँ बाप से दूर रहती है अल्लाह उन औलाद को माँ बाप का वफादार और फरमा बरदार बना दे। जो लावलद है अल्लाह उनको बेटे अता फरमाए, जिनकी सिर्फ बेटियां अल्लाह ताला उनको बेटे नसीब फरमाए, और जिन जिन के जो भी मामलात रुके हुए अल्लाह ताला सारी रुकावटें दूर फरमा दे। अब आइए चूँकि इख्तिताम का वक्त है, मैं ये चाहता हूँ कि आज हमारी जमात के बड़े अजीम आलिम दीन और एक अजीम खानकाह के सज्जादा नशीन हज़रत अल्लामा शेख सालिमुल क़ादरी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस दुनिया से कूच कर गए हैं। बड़े अच्छे आलिम थे, बड़े आशिक़ रसूल थे, और हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला की औलाद में से थे, और हमारे सरकारान महरेरा के बड़े आशिक़ थे। जब भी सरकारान महरेरा का जिक्र करते थे तो बहुत अक़ीदत, अदब और एहतराम के साथ करते थे, और उनका एक ख़ास वस्फ़ ये था कि वह हुज़ूर सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला के बहुत बड़े आशिक़ थे, बहुत बड़े आशिक़। कोई भी जलसा हो उसको जश्न क़ादरी का नाम ही देते थे, और कोई भी कलाम लिखते थे तो उसमें कम से कम एक शेर भी तो हुज़ूर गौसे पाक की तारीफ़ में ज़रूर लिखते थे। बड़े अजीम आशिक़ रसूल थे। उम्र भी अच्छी पाई, कम व बेश मेरे ख़्याल से 80 साल की उम्र उन्होंने पाई। और जो गुज़िश्ता दिन गुज़रा है तो उस शब में बिल्कुल सुबह के वक्त, सहरी के वक्त जब वो आपने इस दारे फ़ानी से दारे बका की तरफ कूच फरमाया। 26वें रोज़े का उनको दिन मिला। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला शेख सालिमुल क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह करवट करवट उन्हें जन्नत की बहारें अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व ताला उनके जो शहज़ादगान हैं, शहज़ादियाँ हैं, उनके जितने मुरीद हैं, मुरीदीन हैं, और जितने भी मुताल्लिक़ीन हैं, अल्लाह ताला सबको सब्र जमील, अजर जज़ील अता फरमाए। अल्लाह उनके दर्जात को बहुत बुलंद फरमाए। क़ब्र में उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार, शफ़क़तें, मोहब्बतें नसीब फरमाए। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से उनको और हम सबको अल्लाह ताला बेहिसाब जन्नत अता फरमाए। हमारे उलमा उठते जा रहे हैं, और साथ ही साथ कल जो है मुफ्ती आज़म कच्छ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद शाह अहमद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो भी इस दारे फ़ानी से कूच कर गए, जो मुफ्ती आज़म कच्छ थे। तो और वो भी बहुत बड़े आशिक़ रसूल थे। कई बरसों तक उन्होंने रोज़ाना या हफ्ते में एक मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा कच्ची ज़बान में उसका उन्होंने दर्स दिया। गालिबन हर हफ्ता वो उस पर दर्स देते थे, और बरसों दिया उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत को बयान किया। और ये दोनों हज़रात हज़रत शेख सालिमुल क़ादरी साहब हों या मुफ्ती आज़म कच्छ हों, मेरी मुलाकात इन लोगों से जब भी हुई बड़ी मोहब्बतों से, बड़े प्यार से नवाजा। हज़रत शेख सालिमुल क़ादरी साहब से मुलाकात मेरी आखिरी बार दौलताबाद शरीफ में हुई जब मैं महबूब इलाही के उर्स में जा रहा था। तो मेरी फ़्लाइट औरंगाबाद से थी। मुझे पता चला कि हज़रत दांतों के इलाज के लिए औरंगाबाद तशरीफ़ लाए हैं, तो मैंने मुलाकात की। तो वो मेरी मुलाकात आखिरी मुलाकात थी। बड़ी मोहब्बतों से नवाजते थे ये हज़रात दोनों। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह दोनों के दर्जात को बुलंद फरमाए। एक बार सूरह फ़ातिहा पढ़ लें, 3 मरतबा क़ुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लें, और इन हज़रात और तमाम उम्मत मुस्लिमा को इसाले सवाब करें।